دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں منہاج القرآن کا مرکز نہیں۔ اپنی فیملی سے دور ایسے لوگوں کے ساتھ عید منانا، عید کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ تجربہ کیسا تھا؟ ایسی بیماری ہوتی ہے جس کا یہ علاج ہے اور اس کے ایکسپینس ٹوٹل $5۔ $5 میں یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ویلفیئر کا جو کام ہوتا ہے اس کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے نہ کوئی عقیدہ ہوتا ہے، وہ جسٹ غریبوں کی، یتیموں کی کفالت کے لیے کریٹ کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ وہ جب فرمائیے گا کہ ایک سال میں کتنے پاؤنڈز اکٹھے ہوتے ہیں، کتنے ڈالر اکٹھے ہوتے ہیں، کتنے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں جن کا کام آپ ویلفیئر کے لیے کرتے تو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن وہ پلیٹ فارم ہے جو آپ کا 100%، عرفان بھائی نوٹ والا پوائنٹ ہے، 100% اگر آپ آج $10 دیں، €10 دیں، ₹10 دیں، آپ کا 10 کا 10 جہاں آپ کی نیت ہے وہاں لگے گا۔ واہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سوچ پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کا میزبان سید عرفان الحسنی آپ سے مخاطب۔ سوشل ویلفیئر کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یقیناً قومیں جو ہیں وہ ترقی کرتی ہیں، عروج پاتی ہیں، اور وہ سوشل ویلفیئر کے ذریعے سے ہی جو تھکے ماندہ لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ سامنے لے کر کے آتے ہیں، ان کی مدد کر، تو اس طبقے کو اس کے مقابلے پر لا کر کے یا اس کے ساتھ کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ جو قوموں کے اندر جو ذہنی طور پر جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو سکیں اور قوم باقاعدہ طور پر دوسری قوموں کے مقابلے پر صف آ رہا ہو سکے۔ تو آج ایک ایسی ہی شخصیت جن کا تعلق خطہ پٹوار سے ہے، وطن عزیز سے ہے، یہاں سے جا کر کے انہوں نے یورپ میں اپنا مسکن بنایا اور پھر اپنا نام پیدا کیا، اپنی شخصیت کو منوایا۔ کیسے منوایا؟ ویلفیئر کے کاموں کے ذریعے سے۔ تحریک منہاج القرآن سے ان کا تعلق ہے۔ منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن یورپ کے صدر ہیں آپ جناب محترم راجہ بابر حسین صاحب۔ راجہ صاحب، آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی فکر کو سلام پیش کروں گا کہ انہوں نے آپ جیسے ہیرے تراش کر کے جو ہے وہ اس قوم کو دیے ہیں، اس نیشن کو دیے ہیں، جو اس قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عرفان بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص سوچ ٹی وی کا آپ کے وسیلے سے اور اس چینل کے وسیلے سے ہم منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اور بالخصوص تحریک منہاج القرآن کا پیغام پوری دنیا تک انشاءاللہ آپ کے اس چینل کے ذریعے پہنچائیں گے۔ دیکھیں، حضور شیخ الاسلام نے پوری دنیا کے اندر، یہ ہمارے پاکستانی جتنے بھی آج دیکھ رہے ہیں ناظرین، ان کی نالج میں ہونا چاہیے کہ 85+ کنٹریز کے اندر اس ٹائم ہمارا یہ گلدستہ موجود ہے۔ تحریک منہاج القرآن کا اتنا بڑا گلدستہ ہے کہ اس کے اندر کئی لڑیاں ہیں۔ ان میں سے ایک لڑی جو حضور شیخ علیہ السلام نے کریٹ کی ہے وہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن۔ اور اگر میری ذات کی حد تک آپ بات کریں تو خدا گواہ ہے، مجھ جیسے نکمے لوگ آپ کو روز ملیں گے۔ یہ ہمارے قائد حضور شیخ علیہ السلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی دعاؤں سے، ان کی شفقت، ان کی نظر ہے، ان کی قربت ہے، جن کے وسیلے سے یہ سارا نظام اس ٹائم الحمدللہ چل رہا ہے۔ بے شک۔ صحیح ارشاد فرمائیے گا کہ یورپ میں ویلفیئر کا کام، وہ تو پہلے سے یورپ جو ہے وہ معیشی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے بہت آگے ہم سے پاکستان کے، تو آپ نے وہاں پر جو ہے وہ سلسلے کا آغاز کیا۔ تو مجھے تھوڑا سا یہ نظریہ سمجھانے کی کوشش کیجیے گا تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ بات سمجھ آ سکے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ویلفیئر پاکستان میں ہوتی، پاکستانیوں کے لیے ہوتی، پاکستان کے لوگوں کے لیے ہوتی، لیکن جو آپ کام وہاں پر کر رہے ہیں اس کا پاکستانی عوام کے ساتھ تعلق کیسے؟ بہت پیارا ماشاءاللہ آپ کا سوال ہے۔ دیکھیں عرفان بھائی، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اس ٹائم پاکستان کے اندر بھی موجود ہے۔ ہمارا پراپر ایک یہاں چینل ہے، اس کے ساتھ ساتھ آفیسز ہیں، اور یہاں نظام چل رہا ہے۔ تحریک منہاج القرآن کا جو گلدستہ ہے، جیسے کہ میں نے آگے عرض کی ہے، وہ پوری دنیا کے اندر، دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں منہاج القرآن کا مرکز نہیں، اور جہاں منہاج القرآن کا مرکز ہے وہاں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا بھی فورم موجود ہے۔ بے شک۔ یہ پلیٹ فارم وہ ہے جو کہ آپ سمجھ لیں کہ یورپ کے اندر بھی اور یورپ کے باہر بھی
پوری دنیا کے اندر جہاں بھی دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہو وہاں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن موجود ہے. اب میری بیسیکلی پورے یورپ کی ذمہ داری ہے اس ٹائم. ماشاء اللہ. الحمدللہ ہماری تقریباً 106 افراد کی ٹیم ہے جو یورپ کے اندر کام کر رہی ہے. ڈور ٹو ڈور ہماری مہمات چلتی ہیں، لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے. اب اس سوال کے اندر اگر آپ اجازت دیں تو 2 بنیادی چیزیں. ضرور. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ویلفیئر کا جو کام ہوتا ہے اس کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے نہ کوئی عقیدہ ہوتا ہے. وہ جسٹ غریبوں کی، یتیموں کی کفالت کے لیے کریٹ کیا جاتا ہے. ہم پوری دنیا کے اندر الحمدللہ، بلکہ میں اس ٹائم فرانس میں رہ رہا ہوں، ہم فرانس کے اندر بھی ویکلی طور پہ ہر جمعے کی شام کو جو ہوم لیس پیپل ہیں ان کو فوڈ ڈسٹریبیوشن الحمدللہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہر ہفتے کی شام کو. اور یہ بلا تفریق رنگ و مذہب، نسل یا دیکھیں اس میں ہمیں نشے والے لوگ ملتے ہیں، شراب والے لوگ ملتے ہیں. ہم نے دیکھنا نہیں ہوتا کہ یہ بندہ کون ہے، کس رنگ کا ہے، کس مذہب کا ہے. ہم نے اپنی ویلفیئر کے ذریعے ایک تو اسلام کا میسج دینا ہوتا ہے اور دوسرا تحریک منہاج القرآن کا دینا ہوتا ہے. اور وہاں اپنی ہماری ایک فوڈ ڈسٹریبیوشن بالفرض، اب میں نے اگزامپل دی ہے، فرانس کے اندر ہوتا ہے. ہاسپٹل کے اندر جو ایک بہت بڑا دنیا کے اندر اس کا نام ہے نیکر ہاسپٹل پیرس کے اندر، وہاں جب کرسمس کا بھی موقع ہوتا ہے تو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن چھوٹے چھوٹے کھلونے، گفٹ جو ہے وہ ان بیمار بچوں کے لیے وہاں جا کے پیش کرتی ہے. اس سے آپ کا اپنا اسلام کا میسج، مذہب کا میسج اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اس ٹائم پوری دنیا کے اندر جہاں دکھی انسانیت کی ضرورت ہے خدمت کرنا وہاں پر ہم موجود. بہت کینیا کے اندر، اچھا، کینیا کے اندر میں خود گیا ہوں، صومالیہ کے اندر، افریقہ تک یہ دائرہ کار جو ہے. دیکھیں افریقہ کا کینیا کے اندر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، ناظرین سن رہے ہیں گوگل کے اوپر ٹائپ بھی کر سکتے ہیں، ولیج کا نام ہے کیٹیرے. وہ ایسا ولیج ہے جہاں پر کسی کا گھر بھی نہیں ہے. آلموسٹ 500 پلس لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے خیمے بنے ہوئے ہیں. اور یقین کریں ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، وہاں لباس بھی نہیں ہے. یعنی اس حد تک غربت ہے کہ لباس بھی ان کا وہ پتوں کے ساتھ انہوں نے اپنا لباس بنایا ہوتا ہے. وہاں پر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ایک چھوٹا سا ہاسپٹل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا ایک ہینڈ پمپ ہے جہاں سے ان کو پانی ملتا ہے. افریقہ میں ویسے بھی پانی کے مسائل ہیں بہت زیادہ، ایسے ہی ہے. وہاں پر بھی ہم گئے ہیں اور اس سال ہم نے الحمدللہ وہاں پر بھی قربانی کے موقع پر وہاں گوشت تک. تو مطلب آپ نے عید جو ہے وہ افریقی بھائیوں کے ساتھ کی ہے. آپ کو سلام پیش کرتے ہیں سر. نہ لینگویج کا وہ لینگویج کا بھی بڑا ایشو ہوتا ہے، آپ کو پتا لوکل لینگویج ہوتی ہے تو ہم وہ پھر لوکل سطح کا کوئی ایک ایسا ساتھی ہم ساتھ ایڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں وہ مدد کر لیتا ہے ٹرانسلیشن میں. میں تو یہ بات پوچھوں گا آپ سے کہ پاکستان کے ساتھ یورپ کی ویلفیئر کا تعلق کیسے، وہ بات وہیں پر ہے، لیکن یہاں ساتھ ہی ارشاد فرمائیے یہ تجربہ کیسا رہا اپنے گھر سے دور، اپنے وطن سے دور، اپنی فیملی سے دور، ایسے لوگوں کے ساتھ عید منانا، عید کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ تجربہ کیسا تھا؟ دیکھیں عرفان بھائی، اس کا سمپل سا جواب ہے، جب آپ دکھی انسانیت کی خدمت کریں نا، آپ کے دل کے اندر وہ درد ہو تو میرا خیال ہے اس میں نو لمٹ آ جاتی ہے. بے شک. وہاں پر آپ کے اپنے بچے، آپ کی اپنی فیملی خود آپ کو کہتی ہے کہ آپ جائیں، آپ جائیں، آپ وہاں لک آفٹر کریں. میں چھوٹی سی مثال دے دوں، صومالیہ کے اندر میں وہ کیمپس بنے ہوتے ہیں وہاں وزٹ کر رہا تھا تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، یقیناً 4 سال 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگا. صحیح. اس کا پاؤں اگر آپ دیکھیں نا تو دیکھنے والا نہیں تھا، یعنی اتنا بڑا اس کا پاؤں ایک ہو گیا تھا.
سوچ سا تھا بیماری کی وجہ سے. بیماری کی وجہ سے. تو میں نے وہاں لوکل جو بندہ ہم نے ہائر کیا تھا اس سے میں نے پوچھا کہ اس بچے کو کیا ہے, کیا بیماری ہے اور اس کا حل کیا ہے. اس نے مجھے کہا ہے کہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس کا یہ علاج ہے اور اس کے ایکسپینس ٹوٹل $5. $5 میں یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اچھا. میں نے پھر آگے اس سے کہا ہے کہ بھائی $5 ہے تو اس کو ٹھیک کریں, میں آپ کو دیتا ہوں, ابھی دیتا ہوں, آپ اس کو ٹھیک کریں. تو کہتا یہ ایسا ایک بچہ نہیں ہے, اس بستی میں کئی ہزاروں بچے ہیں جن کو یہ بیماری لگی ہے, لیکن ان کے پاس $5 نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے میں. اب یہ جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا, وہ کیفیت بن جاتی ہے کہ یار ہم تو جہاں رہ رہے ہیں, ہم تو پانی کی بوتل بھی اوپن ہو تو چینج کر لیتے ہیں کہ یار یہ پانی اوپن ہوا ہے تو نئی بوتل میں یوز کر لیتا ہوں, یہ پانی شاید خراب ہو. وہاں کچرے سے پانی اٹھا کے جو پیتے ہیں, تو جب آپ وہاں جا کے وہ کیفیت جو بندے کی بنتی ہے نا, انسان بیان نہیں کر سکتا. اور وہاں پر الحمدللہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی وسیلے سے, ان کی قیادت میں ہمارا وفد ہر سال جاتا ہے, بلکہ وہاں ہم ایک اسکول کا بھی آغاز کر رہے ہیں ان چھوٹوں بچوں کے لیے. اور جتنے یورپ کے اندر رہنے والے لوگ ہیں, اب آپ کے سوال کی طرف میں آ جاتا ہوں, کیوں پاکستان کے اندر اور یورپ میں. دیکھیں ہم اپنے وطن سے بھی پیار کرتے ہیں, بیسیکلی یورپ سے ہیں, ٹھیک ہے, ادھر کی بھی پیدائش ہے, کئی لوگوں کی ہے, میری بھی ادھر کی ہے, ادھر کی سٹڈی ہے. پاکستان کا کلچر یہ یاد رکھیں مذہب کے ساتھ اٹیچ, ہمارا ٹوٹلی کلچر ہی پاکستان کی کریشن سے لے کر آج تک مذہب اور کلچر دونوں اٹیچ, چونکہ ملک ہی مذہبی بنیاد پر بنایا گیا. والدین کی تربیت ہے ایسی اردو اسپیکنگ ہے, گھر میں قرآن پاک اسلام کی تربیت ہے, پھر کلچر کی تربیت ہے, پھر ہمیں الحمدللہ منہاج القرآن ملا ہے, حضور شیخ الاسلام ملے ہیں. بھائی دنیا کے اندر میں ناظرین سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں ریسرچ کر لیں, میری بات پر بھی آپ یقین نہ کریں, آپ ریسرچ کر لیں کہ دنیا کے اندر مجھے کوئی ایسی سیاسی ہو, سماجی بھی لے لیں, مذہبی ایسی آرگنائزیشن ریسرچ کر کے مجھے دے دیں جہاں اگر میں اپنے بچوں کو بھی بھیج دوں, اگر یہ نہیں ہے تو وہاں بھیج دوں گا, جو اس نوعیت اور اس نظام کے ساتھ کام کر رہی ہو کہ اپنی خود اور اپنی نسلوں کی آپ سمجھ لیں تربیت کر. واہ واہ, خوبصورت خوبصورت. اور اس میں ایک چینل منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے. تو ڈیفینیٹلی جب آپ کا اپنے وطن سے پیار ہو تو ہر پاکستانی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جہاں اپنے علاقے میں, اپنے قصبے میں, اپنے ولیج کے اندر قربانی دوں, صدقہ دوں, خیرات دوں, زکوٰۃ دوں, یا کسی یتیم بچے یا بچی کی کفالت کروں. تو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن وہ پلیٹ فارم ہے جو آپ کا 100%, عرفان بھائی نوٹ والا پوائنٹ ہے, 100% اگر آپ آج $10 دیں, €10 دیں, ₹10 دیں, آپ کا 10 کا 10 جہاں آپ کی نیت ہے وہاں لگے گا. واہ واہ. سوال یہ بنتا ہے کہ کیسے بنے گا؟ جی, باقی NGOs ہیں, یہ تو نیٹ پہ لکھا ہے, 100 آپ دیں گے تو 75 آپ کا جائے گا, 25% تو اخراجات میں لگ جاتے ہیں. جی, اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے تحریک منہاج القرآن کے اندر کے وہاں پر بھی جو ٹیم بنی ہے وہ بھی رضاکار ہیں, فی سبیل اللہ ہے. اچھا, پاکستان کے اندر بھی جو ہمارا جتنا بھی نیٹ ورک ہے وہ سارا رضاکار ہے, اور ہمارا اپنا چینل ہے یہاں پر, جی, جس کے وسیلے سے آگے فیلڈ میں, جس قصبے میں, جس علاقے میں آپ نے قربانی دینی ہے, آپ نے کسی یتیم بچے کی کفالت کرنی ہے, اتنا بڑا کمپلیکس ہمارا لاہور میں آغوش کا بنا ہے, بیت الزہرا کا بنا ہے, یہ خانیوال کا پروجیکٹ ہے. وہ ہمارے یورپین جتنے بھی ڈونرز ہیں ان کے ہی وسیلے سے, ان کی محبت سے, ان کی ڈونیشن سے ہی یہ سارا بنا. میں اس میں ایک بات کا اضافہ کروں گا کہ اکثر جو تنظیمات یہاں پر ویلفیئر کا کام کر رہی ہیں, اب ان کے رضاکاروں کو شاید خود ویلفیئر کی ضرورت ہوتی ہے,
تو وہ ویلفیئر کا کام ویسے کر نہیں پاتے بیچارے, یا وہ تنظیمات ویسے کر نہیں پاتی جیسے کہ انہیں کرنا چاہیے. آپ نے بہت بڑی بات ریویل کی کہ جتنے بھی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لوگ ہیں وہ سارے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں, اور کسی کا دیا گیا 100 روپیہ بھی پورے کا پورا سے ایک حقدار تک پہنچتا ہے. الحمدللہ. وہ جب فرمائیے گا کہ ایک سال میں کتنے پاؤنڈز اکٹھے ہوتے ہیں, کتنے ڈالر اکٹھے ہوتے ہیں, کتنے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں جن کا کام آپ ویلفیئر کے لیے کرتے ہیں. دیکھیے عرفان بھائی, یہ آپ کسی این جی او سے نا اس کی انکم پوچھیں تو وہ آپ کو کوئی موٹر وے کا راستہ لے لے گا, کوئی جی ٹی روڈ کا لے لے گا, یا کوئی نیشنل چھوٹے جو راستے ہوتے ہیں نا وہ اپنا کے بات کو گول مول کر دے گا. اللہ پاک کا کرم ہے الحمدللہ. منہاج القرآن اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن یہ بھی ہمارے شیخ, ہمارے قائد کی تربیت ہے جو انہوں نے ہمیں دی ہے, کیونکہ ہمارا کام ہی سارا رضاکار ہے. ہم تو ہمیشہ جب بھی کوئی دے, خواہ وہ $1 دے یا $1000 دے, ہم ہر ایک کے ساتھ, یا کوئی دے بھی نہ, میں ایک بات کر رہا ہوں, کوئی نہیں دینا چاہتا, اگر کوئی چاہے, میں پھر آج آن ایئر کہہ رہا ہوں, کوئی چاہے تو اپنے نیشنل سطح پہ جہاں ہماری تنظیمات ہے گوگل ریسرچ کر لیں, وہاں ٹائم لے کر جائیں, ہمارا حساب کتاب چیک کر لیں, دیکھ لیں کتنی ڈونیشن آ رہی ہے, کتنی آ رہی ہے, کہاں جا رہا ہے, اس کی آگے فیلڈ میں کب گیا, کب لگا, کیسا لگا اور کس ٹائم پہ لگا. یہ ہمارا الحمدللہ منہاج القرآن کی سب سے بڑی فورس. فنڈ ریزنگ تو آپ کو پتہ ہے, اٹ ڈیپینڈ یورپ کی سطح پہ ملین کے حساب سے ہوتی ہے, سالوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, پھر کنٹری وائز ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ تو آپ اگر دیکھیں تو تفصیلاً میں ناظرین کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں, اپنے جہاں آپ کے علاقے ہیں, آپ وہاں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آپ کا ضرور ایک آفس ہوگا, وہاں جائیں اور ان کو کہیں ہمیں دکھائیں, تو میں یقین کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ بڑے پیار, محبت, اخلاق کے ساتھ ان کو ویلکم کریں گے, اور ان کو ویلکم کر کے ہر چیز دکھائیں گے, خواہ وہ دیں یا نہ دیں, کیونکہ یہ پیسہ آپ سمجھ لیں گے نہ آپ کا نہ میرا ہے, یہ امانت ہے, یہ امانت ہے. اور دوسرا جو میجر پوائنٹ ہے جو اس کے ساتھ میں اٹیچ کرنا چاہتا ہوں, حضور شیخ الاسلام کا یہ جو گلدستہ بنا ہے, کچھ لوگوں کے شاید ذہنوں میں ہے نا کہ ان کے نام ہی چل رہا ہے, منہاج القرآن بھی ان کے نام چل رہا ہے, مراکز ان کے نام چل رہے ہیں, یا منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جتنے بھی نیٹ ورک اور ہمارے جو نظام بنے ہوئے ہیں ان کی ہی نام چل رہے ہیں. یہ بھی میں بات آج کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذات پر اور یہ کئی آفیشیل پروگرامز میں آپ نے وہاں پر اپنی گفتگو میں بھی فرمایا کہ ان کے لیے €1, $1, ₹1 بھی حرام ہے. ایک چائے کا کپ بھی وہ کبھی بجٹ سے نہیں پیتے. اچھا, یہ جتنے کا جتنا نظام ہے, یا وہ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے نام رجسٹر ہوتا ہے جو ایک آرگنائزیشن ہے, یا منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ایک این جی او ہے. اس کے جیسے ہر این جی او کو ہوتا ہے, ٹرسٹی ہوتے ہیں, تبدیل ہوتے رہتے ہیں, کسی کا اس کے اوپر مین ہولڈ نہیں ہوتا, چونکہ پیسہ سب کا ہے. اس میں ہمیں نان مسلم لوگ بھی دے رہے ہیں. بھائی ہینڈ پمپ اس ٹائم تھرڈ کے علاقوں میں 1000+ ہینڈ پمپ لگا ہے. اچھا, اللہ پاک کا کرم ہے, جہاں ضرورت تھی ہم نے بڑے اس پہ کمپین چلائی ہے. تو آپ اگر 240 اس ٹائم یورو دیں یا ڈالر دیں, آپ کا ہینڈ پمپ لگے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ڈونر ہوتا ہے اس کو ہم ایک تو کلپ کریٹ کرتے ہیں وہاں جو دعائے خیر ہوتی ہے, پھر ایک تختی لگتی ہے اس کے نام یا جس کے نام, اس کے والدین جو اس دنیا سے نہیں رہے, بزرگوں کے نام اگر وہ کرنا چاہے ان کے نام وہ صدقہ جاریہ وہ تختی لگتی ہے. پھر وہ جی پی ایس کوڈ جو ہوتا ہے وہ بھی ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں اس کہ جگہ آپ پر آپ کا پمپ لگا ہے, جب آپ آئے وزٹ کر سکتے ہیں, جب آئے جب چاہیں آپ جا کے وہ وزٹ کر سکتے ہیں. یعنی یہ تصویر کی حد تک نہیں ہے. آج کل کے خان بھائی آپ کو پتہ ہے کہیں دنیا کے اندر معاملات ہوتے ہیں, لوگ کرتے ہیں, تو ہم نے الحمدللہ ٹرانسپیرنسی کے اوپر زیادہ فوکس کیا ہے. جو جس کا ہے جہاں لگا ہے اس کو ہم دکھاتے ہیں, بے شک سب سے پہلے دکھاتے ہیں. بے شک. وطن کی مٹی سے محبت,
یقیناً خمیر میں بون دی جاتی ہے. حضرت اقدس کا فرمان علی شان بھی ہے کہ وطن کی محبت ایمان سے. تو کیا کہیں گے حب الوطنی کے حوالے سے؟ دیکھیں وطن ایسی چیز ہے، یہاں ہم آتے ہیں، پاکستان میں آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پردیسی ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، جو محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، فیملی ہوتی ہے، یار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، وہ چند دنوں کے لیے خوشی میں رہتے ہیں، پھر پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ پردیسی ہو رہے ہیں، اتنے عرصے کے بعد آئیں گے، کب کہاں ٹائم ملے گا. آپ یقین کریں، ہم جب یہاں سے جاتے ہیں نا، بے شک ہمیں دنیا کی چیز وہاں ملتی ہے، دل میں وہ ایک بڑی کمی ہوتی ہے. وطن کی جو ہوا ہوتی ہے، وطن کی محبت جو ہوتی ہے، وطن کے ساتھ جو پیار ہے ہمارا، یہ بھی منہاج القرآن کی تربیت ہے، یہ بھی والدین کی تربیت ہے، منہاج القرآن کی تربیت ہے. اور یقین کریں میں جب بھی آتا ہوں، ہمارے یہاں اللہ پاک کا کرم ہے، صوفیزم بہت ہے، جی بہت بڑی آستانے ہیں جہاں زیارت کا موقع ملتا ہے، سکون ملتا ہے. پھر ہمارا اپنا سینٹرل مرکز ہے تحریک منہاج القرآن ماڈرن ٹاؤن لاہور کا، وہاں جانا ہوتا ہے، ٹاؤن شپ میں جانا ہوتا ہے، قبلہ حضور پیر صاحب کی وہاں آستانے پہ حاضری ہوتی ہے، حضور داتا صاحب کے ہاں، پاک پتن بابا صاحب کے ہاں. وہ کیفیت، وہ وطن کی جو محبت ہے، وہ آپ دنیا کے کسی خطے میں مانتا ہوں ہم محل میں رہ رہے ہوں گے، ولا میں رہ رہے ہوں گے، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. میری یہ بات ناظرین بھی مانیں گے، سب سے بڑا پیار، سب سے بڑی چاہت ہی وہ ہوتی ہے جو آپ اپنے وطن میں آپ کو ملتی ہے. سر سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے اس کو کہہ لیجیے کہ سمندر جو ہے وہ کوزے میں بند کر. ارشاد فرمائیے گا کوئی من کی بات، کوئی دل کی بات جو آپ نے آج تک نہ کی ہو، اپنے سننے والوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، تو آج ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے سے دل کی بات کر دی. دیکھیں دل کی بات دل میں ہی رہے وہ بہتر رہتی. یہ تو شاعرانہ اصطلاح ہے. دل کی بات دل میں رہے تو وہ بہتر رہتی ہے. میں میسج ایک دینا چاہتا ہوں ضرور. کہ دیکھیں آپ دنیا کے کسی خطے میں، خواہ وہ پاکستان ہو، ساؤتھ افریقہ سے لے کر آپ ساؤتھ امریکہ تک چلے جائیں، دوسری سائڈ آپ ساؤتھ کوریا سے جاپان ہو یا مڈل ایسٹ یا یورپ میں رہ رہے ہوں، جہاں بھی آپ رہیں، ایک ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ آپ اٹیچ رہیں جس سے آپ کا ایمان اور آپ کو قیامت کے دن وہ ضرورت میں آئیں اور آپ کے استعمال میں وہ آپ کے پاس جو کر ہو. سیاسی بھی جماعتیں ہیں، ہو سکتی ہیں، آپ خود جج کریں. مذہبی بھی آرگنائزیشن ہے، آپ خود جج کریں. تحریک منہاج القرآن ایسی آرگنائزیشن ہے جن کے قائد بلکہ قائدین حضور شیخ الاسلام کے صاحبزادگان، صاحبزادہ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب، صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب اور ان کے آگے صاحبزادے، یہ ہماری قیادت ہے جن کی صحبت میں اللہ پاک نے، میں تو دن ہو رات ہو ہر نماز کے ساتھ یہ شکر ادا کرتا ہوں اپنے مولا سے کہ ہمیں اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں، ہمیں یہ دیکھنے میں ایسی شخصیت پیدا کی ہے. یہ وہ شخصیت ہیں کہ شاید اگلے 100 سال کے بعد دنیا پڑھے گی اور کہے گی وہ ایک شخصیت تھی. ہمیں ہماری زندگی میں یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان کو ہم دیکھ سکیں، ان کی زیارت کر سکیں، ان کے ساتھ بیٹھ سکیں، ان کی صحبت میں رہ سکیں. تو یہی میرا میسج ہے دنیا میں کہ دیکھیں میں کسی کو ناچیز کیا دعوت دوں گا، آئیں ریسرچ کریں، دیکھیں جس کا پلیٹ فارم ہے، جہاں جس دن دم نکلے گا تو قبر میں آپ کے ہاں سوال ہوں گے. ان سوالات کے بعد جو ہوگا آپ کو کیا کام دے گا؟ واہ، کام وہی دے گا جو آپ نے یہاں کر گئے. جو اللہ کی جو محبت کے اس لیے تحریک کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ ہمارے قائد بھی فرماتے ہیں وہ اگلے جہان میں بھی آپ کے کام آئے گا. یہی میرا میسج ہے، خواہ وہ آپ دنیا کے کسی کونے میں رہ رہے ہیں، خواہ وہ منہاج القرآن کے ساتھ اٹیچ ہوں، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ہوں، منہاج وومن لیگ کے ہوں، MSM کے ہوں، سسٹر لیگ ہیں، وومن لیگ ہیں،
ہماری جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں یہ سارے کے سارے حضور شیخ الاسلام کا ایک گلدستہ ہے بہت جو پوری دنیا کی اس ٹائم پھیلا ہوا ہے. تو میں ناظرین کو یہی میسج دیتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی اہلیہ کو، اپنی فیملیز کو جہاں بھی رہ رہے ہیں اپنا عقیدہ خراب نہ کریں. ماشاء بہت مشکل ہوتا ہے، اپنی نسل بچا دیں، تحریک منہاج القرآن کے ساتھ اٹیچ ہوں، آپ کی اپنی پوری اگلی نسل بھی بچ جائے گی، اور قیامت دے دن آپ دیکھ لیں گے کہ حضور غوث پاک کے جو غلام ہیں وہ آپ کو سامنے نظر آ جائیں. راج صاحب بہت شکریہ آپ کی خوبصورت اور میٹھی باتوں سے اپنے قائد کے ساتھ جو محبت تھی اس کا رس جو ہے وہ رس رہا، اور آپ نے بہت خوبصورت پیرائے میں تمام سوالات کا جواب بھی ارشاد فرمایا. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ اس دھرتی ماں کے لیے، اس دھرتی ماں کے واسیوں کے لیے اپنی ایفرٹس جو ہیں وہ ہمیشہ پیش کرتے ہیں. بلانے کا بہت شکریہ آپ کا، آپ کے پورے چینل کا، آپ کی پوری ٹیم کا. اللہ پاک آپ کے مال میں، آپ کے کاروبار میں، اس چینل میں اور برکت عطا. آمین. تھینک یو سو مچ. جزاک